الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک حقیقی ہے، رازق ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وہ ہماری عزت و ذلت، بیماری و شفایابی، امیر و غریبی، حکومت و غلامی کا مالک ہے. اس کی مرضی اور مشیت ہی سے ساری چیزیں ہیں. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. عبادت کی تمام تر قسمیں اسی کے لیے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. وہ ازل سے ابد تک قائم رہے گا. بعد و بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہے، حکیم الامت ہے، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع و اطاعت میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی کا دارومدار ہے. اسلامی بھائیوں، یہ وہ مہینے چل رہے ہیں جس میں بہت سارے خوش نصیب اللہ کے گھر کی زیارت کی تیاری کر رہے ہیں، اور استطاعت والوں پر اللہ کے گھر کی زیارت واجب ہے. حج واجب ہے زندگی میں کم از کم ایک بار، اگر کوئی استطاعت والا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور بنائے. جو حج کر کے آ چکے ہیں ان کو دوبارہ موقع دے، بار بار موقع دے. جو کسی وجہ سے اب تک اپنے قبلے کی، اللہ کے گھر کی زیارت اور دیدار نہیں کر سکے، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی سبیل بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مقدس گھر کی زیارت زندگی میں ایک بار جو واجب کی ہے کم از کم استطاعت والوں پر، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور اس کی افضلیت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے یہی کافی ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے. مبارک وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے، مرکز ہدایت ہے دنیا والوں کے لیے. فی آیات بینات،
مقام ابراہیم اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے، اور اس کے علاوہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے حدود میں داخل ہو گیا وہ معمول ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے لیے واجب ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی کفر کرے مطلب استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ جائے، جانے کا موقع ملا نہ جائے، تو اللہ ایسے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ہمارے حج کی، ہمارے طواف کی، ہمارے سجدوں کی، ہمارے نظر و نیاز کی اسے ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم عبادت کریں گے، حج کریں گے تبھی وہ خالق مالک ہوگا، تبھی اس کی شان میں اضافہ ہوگا۔ پوری دنیا والے مرتد ہو جائیں اس کی شان میں ذرا برابر کمی نہ ہوگی، پوری دنیا والے سجدے میں گر جائیں، سب کے سب اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی جو شان ہے اور جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی شان میں ذرا برابر اضافہ بھی نہ ہوگا۔ تو یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے ہم پر واجب کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک بخشش کا سامان مہیا کر سکے۔ یہ اتنا اہم ہے یہ شہر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے کہ اللہ نے قسم کھائی اس پر، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہ، جس میں آپ ہیں اللہ کے قسم اس شہر میں آپ ہیں، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، اس مامون گھر کی، امانت والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ قسمیں ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو وہ شہر وہ گھر بہت محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب۔ عبداللہ بن نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حزورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو میرے نزدیک پورے روئے زمین کا سب سے مقدس اور قیمتی ٹکڑا ہے اس گھر کو، اور اگر ولولا انی اخرجت من کی ما خرجت، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اگر میں نکالا نہ جاتا، یا ایک حدیث میں میری قوم مجھے نہ نکالتی، اگر مجھے نہ نکالتی تو میں نہ جاتا، شہر مکہ چھوڑ کے کہیں نہ جاتا، لیکن اب نکلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس لیے بادل نخواستہ نکل رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے نکلنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کو بھی وہ مقدس ٹکڑا سب سے محبوب ہے، اسی وجہ سے اپنے سب سے محبوب نبی کو اسی شہر میں مبعوث کیا، آخری نبی جو سب سے محبوب شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر جو سب سے پہلے بنایا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس کی تاریخ ملتی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے کہ کس نے بنائی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی یا فرشتوں نے بنائی یا اور سب اسرائیلی روایات ہیں، اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے، ضروری نہیں کہ مانا جائے نہ انکار کیا جائے، لیکن جہاں وضاحت ہے جیسے قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، ان کی دعا مشہور ہے، پورا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر اللہ حضرت ابراہیم جا کر کے وہاں بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے آئے، اور جب وہ آنے لگے تو پوچھا بھی، اس فرما بردار بیوی نے ہاجرہ نے پوچھا بھی کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، شوہر سے پوچھا کہ تھوڑا سا پانی اور ایک مشکیزہ پانی ایک تھیلی کھجور چھوڑ کے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ یہاں کوئی آبادی ہے نہ پانی ہے نہ اور گزر بسر کا سامان دکھائی دے رہا ہے، بظاہر کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ سوال حضرت ہاجرہ نے کئی بار دہرائی، کوئی جواب نہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، آگے بڑھتے گئے، مڑ کے دیکھا تک نہیں، جب انہوں نے دامن پکڑ کے کھینچا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے آپ کو کہ ننھے شیخار بچے کو اور بیوی کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا نہ، ہاں بس اتنا ہی جواب دیا۔ تو اس فرما بردار بیوی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تھا، مومنہ بیوی نے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک اعتبار دیکھے اذن لن یضیعنا اللہ، لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آگے دیکھیے ان کا بھروسہ کس طرح سے قائم رہا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں باقی رکھا، ان کے ہر حرکت کو، ان کے جتنی چیزیں انہوں نے کی وہاں پہ سب کو ایک حج کا حکم بنا دیا۔
قیامت تک کے لیے بنا دیا. کس طرح سے انہیں باقی رکھا. جو انہوں نے کہا تھا اذن نہیں یضیعن اللہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ نے وہی کیا, باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہٹے, ٹیلے کی آڑ میں آئے. جب دیکھا کہ اب بچے دکھائی نہیں دے رہے, بچے آڑ میں ہو گئے, پھر آنکھوں میں آنسو لے کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو ایک ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی کوشش کرے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میں نے اپنے بعض اہل کو, پورا پریوار تو نہیں اس لیے کہتے سارا تو آپ ہے, اپنے بعض پریوار کو اپنے لا کے یہاں بے آب و گیاہ وادی میں بسایا. اسکنت من ذریتی بواد, ایسی وادی میں کہ جو بے آب و گیاہ ہے, لیکن اصل کیا ہے عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے. یہ اچھا ماحول دینا, اپنے بچوں کو مسجد اللہ کے گھر کے پاس رکھنا, مساجد کے قریب گھر لینا, ہاں رہنا تاکہ بچوں پر مثبت اثر ہو, مسجد سے جڑے رہیں, اور مسجد سے جڑے رہنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کی تربیت پر اسلامی چھاپ ہو. یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو ایک محفوظ دینی اور ایمانی ماحول فراہم کرے. ربنا عند بیتک المحرم, اللہ میں تیرے محترم گھر کے پاس میں نے بسایا ہے. مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے. ابھی گھر ہے ہی نہیں, ابھی خانہ کعبہ کا وجود ہی نہیں تھا. ایک وہ ٹیلے کی شکل میں تھا, تھوڑا سا ابھرا ہوئے شکل میں تھا, مٹی اس میں تھی پڑی تھی, دونوں طرف ڈھلان تھا. بارش کا پانی یا سیلاب کا پانی دائیں بائیں ہو کے نکل جاتا تھا, بظاہر دل بھی نہیں جاتا کہ اللہ کا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی یہی ہے. تب جا کر کے ان کو پتا, وہاں پہ جب واضح نشاندہی کی گئی تب پتا چلا. لیکن وہاں پہ جا کر کے چھوڑ کے آئے تو یہ کہا کہ یہ نماز قائم کرے, چھوڑ کے چلے آئے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد دوبارہ فلسطین پیدل آنا جانا یا پھر سواری ہے بھی تو آج کی طرح تیز رفتار سواری بھی نہیں. بہت دنوں کے بعد جب ملنے گئے, اس سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا. دوبارہ جب گئے, جو چھوڑ کے آئے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی حضرت حاجرہ سے, کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. اچھا وہ اب اس میں دیکھیے واقعہ جو انہوں نے بھروسہ کیا تھا وہ جب آئے گا تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تو باتیں آئیں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو دوبارہ نئے سرے سے کس طرح سے آباد کیا اور ایک اس خاندان کو ایک ذریعہ اور سبب بنایا کہ جب وہ چھوڑ کر کے آ گئے, پانی ختم ہوا, خود بھی پیاسی ہوئی اور ننھے اسماعیل بھی پیاسے ہوئے, تو اس کی طرف میں, پانی کی طرف میں دیکھی چاروں طرف. قریب میں صفا پہاڑی تھی, پہلے صفا پر گئی, دیکھا کوئی نظر آ جائے, وہاں سے پھر اتر کے وادی میں آئی, بچے کو دیکھا بچی کی حالت کیسی ہے, پھر سب مروہ پر گئی. اس طرح سے پانچا اٹھا کے ایک بے قراری میں دوڑتی تھی. جو ایک ماں اپنے بچے کو کی حفاظت کے لیے ایک ماں کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار پورے اپنے مکمل شکل میں موجود. پانچا اٹھا کر کے بے قراری میں ایک ماں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہی ہے. اور اللہ پر وہ بھروسے کا عالم یہ تھا جب انہوں نے کہا تھا اذا نہیں یضیعن اللہ, اس بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے اپنا بھاگ دوڑ باقی رکھا. جو ایک انسان کے بس میں ہوتا ہے, ظاہری تدابیر اختیار کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, حرکت کرنا, وہ کرے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے. بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن وہ عورت جو صنف نازک کے درجے میں ہے, پائچہ اٹھا کر کے صفا مروہ جو حاجی پر حج کرنے جا رہے ہیں, اگر بڑی عمر کے لوگ ہیں تو ہاتھ جاتے ہیں چکر میں. 16 کلومیٹر کا وہ مناسک حج کے ارکان, اگر بڑھاپے میں جاتا ہے آدمی تو اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے ارکان پورے کرنے. صفا مروہ کے صحیح کرنے 7 چکر لگائیں. اسی بیچ میں 7ویں چکر پورا ہونے والا تھا کہ انہوں نے غیبی آواز سنی. پھر انہوں نے خود سے کہا سنو ٹھہرو, کان لگاؤ کون سی آواز ہے. دوبارہ کان لگایا کہ تم کون ہو, کون ہو, میں تمہیں سن نہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ, بہت غم کا ماحول ہوتا ہے. ایک ماں تھی جو اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سامان کیا کہ روح الامین کو بھیجا, جبرائیل امین کو بھیجا, اور وہ بظاہر دکھے اور فرمانا ان کے پر مارنے سے یا ننھے اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے چشمہ پھوٹا, اور وہ جلدی جلدی مڑیل باندھنے لگے, چلو سے پانی اپنے برتن میں بھرنے لگے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ رحم کرے انہیں اسماعیل پر, اگر مڑیل نہ باندھتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا, پوری دنیا سیراب ہوتی اس سے. آج بہت ساری مائیں ہیں جو اپنے گود میں بچوں کی لاشیں لے کر دوڑ رہی ہیں, بے قرار ہیں. اللہ سے امید لگائی ہے دنیا کے ایک ایسے حصے پر جس نے بے قرار کر رکھا ہے, جو صرف وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہی نہیں, وہ خنجر ہے, ایک زخم ہے پورے امت مسلمہ کے لیے, ان کی غیرت کا امتحان ہے. ہر دن ایسی خبریں آتی ہیں کہ دل چھلنے ہو جاتا ہے
کئی مائیں اپنے بچوں کو سینے پہ گود میں لے کے دوڑ رہی ہیں، کسی کو کفن نصیب نہیں، کسی کو دفن نصیب نہیں۔ اس بے قراری کے عالم میں بھی اللہ کی مدد جو جبرائیل کے ذریعے سے ننھے اسماعیل کے لیے آئی تھی، وہ مدد کیوں روکی گئی ہے؟ اللہ کو کیا مصلحت منظور ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن کوئی زمانہ تھا کہ ایک ماں جب اپنے ننھے اسماعیل کے لیے، ننھے چرخال کے لیے دوڑی تھی تو جبرائیل خود آئے تھے، اپنے پروں سے چشمے ابالے، اور وہ پانی آج تک غائب ہے۔ وہ آج نہ ننھے اسماعیل ہے، نہ حجرہ کے بے قراری میں دوڑتے ہوئے قدم ہے، لیکن آج بھی ہر حاجی کو دوڑ لگانا ہے سبا پر، انہیں کی یاد میں، تاکہ رہے گھرانہ تھا جس نے اللہ پر ایسا بھروسہ کیا تھا، اور جو ایک ماں تھی، ایک سچی ماں تھی، ایک سچی بیوی تھی فرما بردار اپنے شوہر کی، جس کے قدم بے قراری میں دوڑے تھے۔ آج بھی حاجی کو دوڑ لگانا، اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اسلام کا ایک فریضہ ادھورا رہ جائے گا۔ وہاں آج بھی ان کے اسماعیل نہیں، لیکن دوڑ لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو دین کا حصہ بنا دیا، اپنی آخری شریعت کا ایک لازمی جز بنا دیا، ایک فریضہ بنا دیا۔ ہر حج دوڑ لگاتا ہے، دوڑی۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ جو قبیلہ ادھر سے گزرا اور ایک مقام پر ٹھہرا، دیکھا کہ یہاں پہ پاس میں پرندہ اڑ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں ضرور پانی ہے، جدھر سے ہمارا گزر کئی بار ہوا ہے، یہاں پانی کبھی نہیں تھا، یہ پرندہ اڑ رہا ہے پاس میں، اس کا مطلب کہ یہاں پانی ہے۔ دو لوگوں کو بھیجا، کیسے یہ شہر آباد ہوا اس کی بات چل رہی ہے۔ دو لوگوں کو بھیجا، جا کر کے پتہ لگا کیا ہو گئے، دیکھا تو وہاں پانی تھا، پھر آ کر کے بتائے۔ پھر وہ لوگ آئے اور اجازت لگی کہ ہم بھی یہاں بسنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بسنے کی وہ چاہتی بھی تھی، حدیث میں ہے صحیح بخاری کی، وہ خود بھی چاہتی تھی کہ لوگ آ کر کے یہاں بسے، تھوڑی سی چہل پہل ہو اور یہاں ایک بستی پائے ہو۔ آئے، کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن پانی پہ حق ہمارا ہوگا۔ یہ پانی جو خاص میرے بچے کے لیے ایک طور پر انہوں نے یہ سوچ دی، خاص ایک میری وجہ سے یا میرے بچے کی وجہ سے جو چشمہ عبد اللہ ہے تو حق میرا ہونا چاہیے، یہی سوچ دی کہ انہوں نے منع کیا، کہا پانی پہ حق ہمارا ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ بس گئے۔ پھر ننھے اسماعیل بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، جوان ہوئے، حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں نے انہیں سے عربی سیکھی حضرت اسماعیل نے، اور وہ اچھے وہاں کے نوجوان ٹھہرے، دیندار، مطلب اچھے اخلاق والے، دیندار کا مطلب اچھے اخلاق والے، جن پر کوئی آدمی انگلی نہ اٹھائے سماجی طور پر، اور ان کی عزت ہو، کافی عزت پائی انہوں نے اپنے جنوب۔ انہوں نے شادی بھی کر دی اپنی ایک لڑکی سے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے گھر سے گئے کہ دیکھیں گھر پریوار کا کیا حال ہے۔ گئے دیکھے تو اس وقت تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی اناج یا پیداوار کی اتنی زیادہ چیز وہاں تھی نہیں مکے میں۔ اس وقت گزر بسر جو تھا، گوشت اور شکار کے گوشت ہوتے تھے، شکار کے، اور یہی پانی ہوتا تھا۔ وہی بتایا بھی، جب نہیں تھے اس وقت شکار پہ چلے گئے تھے، اور جب شکار پہ جاتے تو زمانے میں مہینوں واپس نہیں آتے تھے۔ پوچھا کیا کہاں ہے، تو کہا کہ بتایا نہیں کہ منتظر والے کو، کہا کہاں ہے تمہارے شوہر، کہا کہ شکار پہ گئے۔ کہا گزر بسر کیسی چل رہی ہے، تو کہا بڑی پریشانی، بڑی تنگی، خوب تنگی کی شکایت کی۔ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے آئیں گے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ان سے کہنا کہ ایک آیا تھا، اس نے وصیت کی ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں گے۔ وہ آئے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ شاید کوئی آیا تھا، کوئی جوان۔ پوچھا بیوی سے کوئی آیا تھا، کہا ایک بوڑھا آیا تھا، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو کہا کیا جواب دیا، کہا کیسا؟ کہا میرے گھر پریوار گزر بسر کے بارے میں کچھ ہمیں نہیں جواب دیا۔ کہا کچھ کہا انہوں نے؟ کہا ہے کہ سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں گے۔ مطلب باپ کو اتنا اختیار ہے، باپ اپنے بچوں کی خیر خواہی چاہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک باپ ہوگا جو اپنے پریوار کی خیر خواہی نہ چاہے، ورنہ بظاہر نیک نیتی ہر باپ کی ہوتی ہے۔ نئے عمر کے نوجوان سمجھ نہیں پاتے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ناشکری بیوی رہی میری بیٹی کی زندگی میں تو گھر جہنم بنا دے گی۔ ناشکری جتنا بھی لا کے دیں گے، ناشکری رونا روتی رہے گی، شوہر کتنا بھی لا کے کما کے دے گا، اس کا دل ٹوٹا رہے گا، کبھی بھی شکریہ نہیں ادا کرے گی۔ ناشکری بیوی گھر میں ہو تو پورا گھر بالکل اللہ کی رحمت یا نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ ناشکری جہاں ہوگی وہاں اللہ کی رحمت و نعمت نہیں آتی، ایک منحوسیت تاری رہتی ہے۔ شوہر کی زندگی میں وہ بھی مایوس رہتا ہے کہ کتنا بھی لا کے دے تو اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور خود ایک ٹکراؤ کی صورت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں گے۔ اسماعیل سمجھ گئے، کہا کہ میرے والد تھے اور تم نے جو ناشکری کی ہے، حالات کا رونا رویا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تم اپنے مائکے چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دوبارہ دوسرے سے شادی کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے آئے اور پھر ملاقات نہیں۔ حضرت اسماعیل کہیں چلے گئے تو شکاری کہیں چلے گئے،
پھر پوچھا کہاں ہے؟ کہا شکار کرنے گئے. تو کہا گزر بسر؟ کہا بہت بڑھیا الحمدللہ ٹھیک ہو رہا ہے. دوسری بیوی نے کہا کیا ہے سامان؟ کہا گوشت اور پانی. تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں کے لوگوں کے گوشت اور پانی میں برکت دے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز ہوتی، مکے میں اس وقت یہی دونوں چیزیں تھیں جو عام طور پر زندگی گزارنے کا ایک بڑا ذریعہ تھی، کوئی اور چیز ہوتی اگر غلہ یا اناج ہوتا تو اس کے لیے بھی دعا کرتے. اور یہ خوبی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ مکے والے گوشت اور پانی پہ پوری زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی مکے کے علاوہ کہیں اور کے لوگ نہیں اتنا لمبا زندگی بسر کر سکتے. گوشت اور پانی، گوشت کھاتے رہے پانی پیتے رہے، نہیں ہو پائے گا. مکے والوں کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ان کے ساتھ. چلے آئے اور جب تاریخ کی انہوں نے تو کہا کہ کہہ دینا دروازے کے چوکٹ باقی رکھیں گے. یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ کون سی بیوی میرے بیٹے کی زندگی میں مناسب ہے کون نہیں ہے. اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ اگر میرا باپ میرے خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے اپنا رشتہ الگ کر لو تو کر لینا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک پیغام یہ بھی ہے. آئے ہوئے اسماعیل علیہ السلام محسوس کر لے کوئی آیا تھا، بوڑھا آیا تھا، کیا کہا؟ ایسا کہا. یہ کہہ کے گیا، کہا وہ میرے باپ تھے، میرے والد تھے، اور تمہیں کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں باقی رکھوں. تیسری بار جب آئے تو ملاقات ہوئی، اور یہ 20-30 سال کا وقفہ ہے، 30-40 سال میں، اور 10 سال کے بعد واپسی ہوتی تھی. آئے تو وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کے تیر گل رہے تھے. دونوں ایک دوسرے بہت گرم جوشی سے ملے، دوڑ کے گلے ملے، اور بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نشان لے کر کے آیا ہوں بیٹا. کہا ابو جان بتائیے. پورا ساتھ بولا. کہا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، بتائے کہ یہی ہے. اس کے بعد دونوں تعمیر کرنے شروع کیے. اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے جاتے تھے، یہی دونوں بیدار کہہ لیں، راجگیر کہہ لیں، خانہ کعبہ کے مستری کہہ لیں، مزدور کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، باپ بیٹے دونوں نبی دونوں مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور دعا کرتے جاتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چاروں طرف وہ تعمیر کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے دونوں مل کے اللہ تعالیٰ یہ قبول کرنا، میرا یہ عمل قبول کرنا تو سننے والا ہے. اسماعیل لاتے جاتے تھے اور وہ اٹھاتے جاتے تھے. دیواریں جب اونچی ہو گئی، ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے تو ایک پتھر اٹھا لا اسماعیل علیہ السلام، اس پر کھڑے ابراہیم علیہ السلام بنانے لگے. وہی پتھر جو آج مقام ابراہیم میں دیکھ رہے ہیں اندر آپ، وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی چھتوں تک تعمیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام جب نہیں پہنچ پا رہے تھے. وہ آج جالی میں جو مقام ابراہیم ہے جہاں حاجیوں کو 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے اور جس کے بارے میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو. یہ وہی پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے دونوں نے تعمیر کی تھی. اور دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا جو تمام مسجد کے ذمہ داروں کے لیے، مسجد کے امام اور مؤذنین کے لیے، مسجد سے جڑے تمام خاص ذمہ دار اور مسجد کا خیال و فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جب تعمیر کی تو ایک عہد لیا. اللہ نے کہا یاد کرو ہم نے باپ بیٹوں سے عہد لیا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے جب تک ذمہ داری تمہاری ہے کندھوں پر، دیکھ ریکھ ہو یا متولی کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں، میں نے باقاعدہ عہد لیا کہ تم دونوں اس گھر کو آنے والوں کے لیے، جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجود کرنے والے ہیں، جو طواف کرنے والے ہیں، جو اس میں ٹھہرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، یا کوئی بھی سب کے لیے پاک صاف رکھنا ہے گھر کو. پہلا اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا اور ایک محفوظ ماحول دینا ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اسے دنیا کا سب سے امن و امان والا حصہ بنا دیا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قتال حرام کر دی ہے. جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تبھی سے لے کر قیامت تک بس میرے لیے کچھ پل کے لیے فتح مکہ کے دن یہ غربت ہٹائی گئی اور کسی کے لیے نہیں. مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے یہ غربت نہیں ہٹائی گئی، مجھ سے بعد بھی کسی کے لیے قیامت تک نہیں ہٹائی جائے گی. اور اس یہاں کے نہ آپ پیڑ کو کچھ اکھاڑ سکتے ہیں، نہ گھاس پودے اکھاڑ سکتے ہیں، نہ شکار کر سکتے ہیں. چھوڑیے شکار کو، کوئی شکاری جانور آج بھی اس کو ہاتھ بھی نہیں سکتے. ایک اسکر پودا ہے جو سناروں کے لوہاروں کے کام آتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں چھتوں پہ لگاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کے کہنے پر اللہ کے رسول نے بس اس کی اجازت دے دی، یہاں اسکر پودا اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے. تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو قائم رکھا کہ وہاں پہ اپنا آپ کے باپ قاتل بھی اگر وہاں مل جائے تو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ حدود حرم مطابقۃ للناس ہے کہ لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ ہے. وہ وہاں ایک بار کوئی جاتا ہے اس کا دل لگا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا امن و امان والی جگہ قرار دی کہ دنیا کے اور مقام پر جب تک آپ گناہ نہیں کریں گے آپ کے نام اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. لیکن اس کے بارے میں کہ اگر کوئی اس میں ظلم کی نیت سے کوئی
گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ کرتا ہے اسے دردناک عذاب دیں گے. یا ایک ہے وہی جعلنا البیت قیاما وہی جعلنا البیت کعبۃ البیت الحرام قیاما للہ. ہم نے اس کعبے کو جو اللہ کے مقدس گھر ہے ہم نے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا. مفسرین نے اتنی بڑی بات لکھی اس آیت میں کہ یہ جب تک اللہ کا یہ گھر قائم ہے جب تک دنیا قائم ہے. جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ دنیا کو ختم کر دے قیامت لائے ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو اٹھا لے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلے شاید سے کہ اس سے پہلے قیامت سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت خانہ کعبہ کو مسمار نہیں کر سکتی. اللہ کے اس گھر کو ختم نہیں کر سکتی, اس کو اٹھا نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے ایک نادان نے نادانی کی تھی. ابراہیم یمن کے گورنر نے جو حبشی بادشاہ کے زیر نگرانی تھا, زیر اثر تھا, جب اس نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے تو جلتا تھا, اس نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کرایا جو خانہ کعبہ سے زیادہ خوبصورت, زیادہ عالیشان تھا. لیکن پھر بھی لوگ اس پر متوجہ نہ ہوئے بلکہ ایک جا کر کے اس میں قضاء حاجت بھی کر دی. اس کو غصہ آیا, 60,000 کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چل پڑا. کئی ہاتھی اس کے لشکر, اس لیے ہاتھیوں والا لشکر کہا گیا صحاب الفیل. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, دیکھا نہیں تمہارے رب نے کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا, اور ان کے بکر کو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ناکام بنا دیا فرشتوں پرندوں کے جھنڈ کو بھیج کر کے جو ان کے اوپر کنکریاں پھینکتی تھی اور وہ اس طرح ہو گئے جیسے گوبر کھایا وہ خود مطلب گوبر ہو گئے تھے. ایک نے ارادہ کیا تھا ڈھانے کے لیے, اللہ نے انجام دکھا دیا لوگوں کو اور قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ کوئی نہیں, بس یہ ہے کہ یخرب, بس ایک کے بارے میں ہے قیامت کے یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ. حبشہ کا, یہ بھی حبشہ کے زیر اثر تھا لیکن یہ ڈھا نہیں پایا. لیکن ایک حبشی ہوگا, حقیر حبشی, چھوٹی پڈلیوں والا, وہ خانہ کعبہ کو ویران کر دے گا. وہ بھی اللہ جب چاہے گا وہ خانہ کعبہ کو ویران کر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے پہلے کو ویران, اور یہ قیامت کے قریب ہوگی. قیامت کی نشانی ہوگی کہ ایک حبشی چھوٹے پڈلیوں والا آئے گا خانہ کعبہ کو ویران کر دے گا. پھر اس کے بعد قیامت سوجی سے وہیں سے قیامت شروع ہو جائے گی. تو قیامت سے پہلے اللہ کے گھر کو کوئی تباہ نہیں کر پائے گا. وہ آیا تھا اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے, حالانکہ وہاں کے لوگوں نے بے بس تھے, کر سکتے تھے. اگر آدمی اپنے اللہ کے گھروں کی, مسجدوں کی, مدارس کی یا دینی جو حصے ہیں ان کی حفاظت اگر وہ کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. ظاہری تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جو جن چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے کرے اپنی طاقت پر. جہاں مجبور ہے اللہ اپنے دوسرے لشکروں سے, فرشتوں کے ذریعے سے, پرندوں کے ذریعے سے جس چیز کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی فوج کے کاملوں سے حفاظت کر سکتا ہے. لیکن پہلے ہم تو کچھ اپنا ہاتھ پیر مارے. جب وہ آیا تو اس نے پہلے وادی محصر میں مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی وہاں ٹھہرا اور اس نے لوٹ مار پہلے مچائی ابراہیم نے. اور عبد المطلب جو وہاں کے متولی اعظم تھے خانہ کعبہ کے, ان کے 200 اونٹ کو بھی قبضہ کر لیا اور پیغام بھجوایا کہ ہم تم لوگوں سے لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں, ہم خانہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں. ہم سے جو چھیڑ چھاڑ کرے گا. راستے میں یمن سے چلا تو خانہ کعبہ تک راستے میں کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن سب کو ہزیمت اور ہار کا سامنا ہوا. یہاں اس نے کہا بھی ہم سے جو تعارف کرے گا ہم سے لڑیں گے, کوئی نہیں کرے گا ہم کہیں نہیں آئیں گے. عبد المطلب کو کہا گفتگو سنید کرنا چاہتا. عبد المطلب گئے, کہا کیا چاہتے ہو, کہا میرے اونٹ واپس کر دو 200. تو ابراہیم کو بڑی حیرت تھی, کہا مجھے بہت تعجب ہوا, میں یہ سمجھ رہا تھا تم خانہ کعبہ کے تعلق سے کوئی بات کرو گے لیکن تم نے بات ہی نہ کی. تو عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں, میں انہیں کے تعلق سے بات کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں. جہاں تک وہ گھر ہے خانہ کعبہ اس کا بھی میں ان کا مالک, اس کا مالک کوئی اور ہے, وہ اپنا دیکھے گا. یہ بات انہوں نے, اور جب کنڈی لگا کے تالا لگایا تو کہا اللہ ہم اپنا گھر کی حفاظت کرنا مشکل ہو رہا ہے, اب راہ اتنا بلند لے کر کے آیا ہے, تیرے گھر کی حفاظت اب کیسے کرے, تیرا گھر ہے تو سمجھے. اللہ جب مجبور جہاں انسان ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مجبوری سمجھے گا. لیکن جہاں مجبور نہیں ہے, جہاں بزدلی ہے, جہاں نا اتفاقی ہے اور جہاں ڈر ہے, جہاں مکاری ہے, جوڑ توڑ کی سیاست ہے, وہاں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم جو کر سکتے تھے نہیں کیا, ہم کو جو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر رہے ہیں, پھر اللہ مدد کیوں بھیجے گا. مدد ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ بھیجتا ہے. 313 میدان میں آئے, ڈیرے نہیں 1000 کی تعداد, 1000 ہیں, 3 گنا ہیں, لڑاکے ہیں, جوان ہیں, سارے اسباب ان کے پاس ہیں, کہاں سے لڑے نہیں آئے. اللہ کے حکم سے اللہ اپنے نبی کے ساتھ دینے کے لیے میدان میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تو آئے ہیں ہمارے حکم مانے, پھر جا کر کے 1000 3000 فرشتوں کی تعداد بھیجی مدد کے لیے. جب ہم ظاہری تمام چیزیں اختیار کریں گے اور اس کے بعد اگر مجبور ہے کسی عالم سے تو اللہ مدد بھیجتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ایسی دنیا تک کے لیے بتایا کہ جو اس گھر کی طرف غلط نیت سے ارادہ بڑھائے گا ہم اسے دردناک عذاب یہاں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیں گے۔ اس گھر کی بڑی حرمت ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اگر ان کا حج قبول ہو گیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آجزی سے پیدا کیا، جس طرح جس بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح سے پاک صاف ہو کر کے وہاں سے آتا ہے۔ اگر حج اس کا مقبول اور حج مبرور ہوتا ہے، ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، ہر طواف کے ایک ایک قدم پر اللہ کے رسول نے کہا 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے 10 درجات مطلب 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 گناہ مٹائے جا رہے ہیں، 10 درجات ایک ایک قدم پر۔ ایک طواف میں کتنے قدم ہوں گے؟ 7 طواف میں کتنے قدم ہوں گے؟ طواف پہلی بار جا کے طواف کر رہا ہے، پھر طواف زیارت کر رہا ہے، پھر طواف وداع کر رہا ہے، کتنے گناہ اللہ اس کے مٹائے گا اللہ تعالیٰ، کتنا ثواب ملتا ہوگا حاجی کو۔ تو خود یہ سفر ہی جو ایک لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے زیارت کہیں کیا ہی نہیں جا سکتا، اس میں ایک وہ مسجد حرام بھی ہے، وہ خود ایک ثواب کا سفر ہے۔ اور وہاں جتنی نمازیں پڑھتا، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ کر کے، روئے زمین کے سب سے مقدس ٹکڑے میں پہنچ کر کے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مسجد میں یعنی اس مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، نمازیں دہراتے ہیں، اپنے کمرے میں پڑھتے ہیں، حجرے خیمے میں آ کے پڑھتے ہیں، باقاعدہ یہی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو وہ بدنصیب مان بھی لیتے ہیں۔ اتنا لمبا خرچ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، مشقت برداشت کر کے، اور وہاں جا کے نماز حجرے میں پڑھ رہے ہیں، نماز جا کر کے اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں، یا نماز پڑھی نماز دہراتے ہیں، عقیدہ ہے کتنی دنوں نمازیں۔ یہ ان کے ساتھ یہ کہہ لیں یہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، کتنا ایک وقت کا نماز کا ثواب۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ اس فضیلت کو پائیں گے، جو لوگ جائیں وہ باقی والوں کے لیے دعا کریں۔ ایک بار پھر دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر کے اس مقدس گھر کے بار بار زیارت نصیب فرمائے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہر دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے فریضے میں سے ایک فریضہ ہے، وہ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس گھر سے محبت، اور وہ اسلام اور ایمان کی پہچان ہے، مرکز ہدایت ہے۔ جو اس کو قبلہ نہیں مانتا، جو اس گھر سے محبت نہیں کرتا، جو وہاں پہ جا کے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ ہدایت سے دور ہے، وہ گمراہ ہے، وہ مومن نہیں، وہ مسلم نہیں ہے، وہ نبی کی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ تمام آیتوں کا اور تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو بھی اسی خوش نصیب زمرے میں شامل کرے جو خوش نصیب اس گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ بارک اللہ علیہ وسلم قرآن جو نفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك مرؤوف رحيم۔ اللہ